انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو میں ہم شعبان کے متعلق چند احادیث بیان کریں گے جو شعبان کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ نے کہا، حضرت عائشہ نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یعنی نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، حتی نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے، لا یفطروا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی افطار نہیں فرمائیں گے، روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور آپ جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو حتیٰ کہ ہم کہتے لا یصوم، اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ نفلی روزوں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا استکمل صیام شہر الا رمضان، رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ، پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور آپ کو میں نے نہیں دیکھا کہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوں، یعنی رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ۔ تو دوسری حدیث عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ عز وجل الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس۔ ترجمہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے شعبان کی نصف رات کو، یعنی شعبان کی جو آدھا جب مہینہ گزر جاتا ہے، 15ویں رات اس سے مراد ہے۔ فیغفر لعبادہ الا لاثنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب کو معاف فرما دیتا ہے، الا لاثنین، سوائے دو لوگوں کے، مشاحن وقاتل نفس۔ پہلا مشاحن، یعنی جو لوگوں سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، وقاتل نفس، اور کسی کو قتل کرنے والا، کسی شخص کو قتل کرنے والا، ان دو لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح کے ایک اور حدیث وعن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حدیث پوری ترجمہ اسی طرح یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی شعبان کی نصف رات کو اپنے بندوں کی طرف خاص کر کے متوجہ ہوتا ہے، لیطلع یعنی مطلع ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، فیغفر لجمیع، تمام کو بخش دیتا ہے، لجمیع خلقی، تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک کے اور مشاحن کے۔ مشاحن ابھی پچھلے حدیث میں ترجمہ بتایا، یعنی جو کسی سے بغض رکھتا ہے، حسد وغیرہ رکھتا ہے۔ اگلی حدیث عن عائشہ تقول کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
أن يصومه شعبان بل كان يصله برمضان۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزہ رکھنا پسند تمام مہینوں میں شعبان کا مہینہ تھا، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ جو مہینہ تھا روزے رکھنے کے لیے آپ کو شعبان کا مہینہ تھا۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہے۔ بل کان یصلہ برمضان، بلکہ آپ اتنا روزے رکھتے کہ آپ رمضان سے ان کو ملا دیتے تھے، یعنی کبھی کبھی پورے مہینے آپ روزے۔ اگلی حدیث عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما هذه اللیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان قالت ما فیہا یا رسول اللہ فقال فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أزراقهم۔ پہلے اتنا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ ما فیہا یا رسول اللہ، کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ اس رات میں؟ تو آپ نے فرمایا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ جو بھی اس سال میں یعنی اس ایک سال میں جتنے بھی انسانوں میں بچے پیدا ہوں گے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جتنے بھی ایک سال کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں لکھ دیے جاتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو۔ اور آگے فرمایا وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اور جتنے بھی انسان اس سال میں انتقال ہونا ہے جن کا، وہ بھی اس میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اسی رات میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایک سال کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا تَنزِلُ أَزْرَاقَهُمْ، اور اسی رات میں رزق نازل کیا جاتا ہے، ان کے رزقوں کو نازل کیا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے رزقوں کو بھی اسی رات میں نازل کیا جاتا ہے کہ ایک سال کے اندر کتنا رزق انسان کو ملے گا۔ فقالت یا رسول اللہ، پھر آگے حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ تعالی، آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے علاوہ، یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر کیا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ یہ حضرت عائشہ نے عرض کی۔ فقال ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ تعالی ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ثلاثا، یہ لفظ آپ نے 3 مرتبہ کہا، ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ، ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ، یعنی کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے بغیر۔ 3 مرتبہ آپ نے دہرائے تھے۔ قلت ولا انت یا رسول اللہ، پھر حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بھی داخل نہیں ہوں گے؟ فوضع یدہ علی حاتمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا، فقال، پھر فرمایا ولا انا، میں بھی داخل نہیں ہوں گا، یعنی میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا، الا ان یتغدمنی اللہ، الا ان یتغدمنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ یقولها 3 مرات، یہ آپ نے 3 مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا کہ ولا انا الا ان یتغدمنی اللہ برحمتہ، ولا انا الا ان یتغدمنی اللہ برحمتہ، آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوں گا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی فضیلت والی حدیث ہے شعبان کے تعلق سے، آپ غور فرمائیں کہ اس حدیث میں کیا کیا فرمایا گیا۔ دیکھیے، ایک تو کہ ہر سال جتنے بھی ایک سال میں بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں اسی سال پیدا ہوتے ہیں، اسی سال لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو بھی مرنا ہوتا ہے جن کو انتقال ہونا ہوتا ہے وہ بھی اسی سال لکھ دیے جاتے ہیں، اور اعمال لوگوں کو ایک سال کے پیش کیے جاتے ہیں، رزق کتنا دینا ہے ایک سال کے اندر وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث عن عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، حضرت عائشہ سے یہ بھی مروی ہے، آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے
کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود نہیں پایا، فقدت مفقود پایا یعنی موجود نہیں پایا، فخرجت تو میں گھر سے باہر نکلی، فاذا ہوا بالبقیع، آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، رافع رأسہ الی السماء، اور آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا، فقال لی، تو حضور نے مجھ سے فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ عائشہ کیا آپ اس بات سے خوف کھاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ یعنی حضرت عائشہ کی باری تھی، حضرت عائشہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا، ایسے کر دوں گا؟ قالت، حضرت عائشہ نے عرض کی، قلت ظننت انک اتیت بعد نسائک، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کسی دوسری عورت کے پاس، اپنی دوسری عورت کے پاس چلے گئے ہیں، کسی عورت کے پاس چلے گئے ہیں۔ فقال ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ عز وجل نصف شعبان کی رات کو، یعنی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا کے جو آسمان ہے، یہ پہلا جو آسمان ہے سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث میں جو لفظ ہے یہ متشابہات میں سے ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے یعنی اترتا ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان یعنی سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، بنو کلب جو بہت سارے بکریاں پالتے تھے لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لوگوں کو اس رات میں بخشتا ہے، یعنی بے پناہ بے حساب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ تو اس رات میں جو یہ 15ویں رات آتی ہے اس کے فضائل کافی ہیں، احادیث سے میں نے چند احادیثیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اور دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بھی مغفرت فرمائے اور آپ سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔